بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ 27واں پارہ جو ہے اس کی صورتوں کا بیان جاری ہے، تو اس سلسلے میں آج جس صورت کا بیان ہے بے حد اہم اور بہت ہی زیادہ یہ جو فضیلت والی ہے، اور اس میں جو ہے بہت اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ بہت کا خیال ہے کہ یہ پڑھنے سے بڑی مشکلات حل ہوتی ہیں، انسان کی صحت کے متعلق ہو یا کوئی اور مشکلات ہو تو اس کا بھی یہ جو ہے نا اس کے لیے بہت مفید ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ یونیک ہے اس لحاظ سے، اور اس کی منفرد ہے کہ اس صورت میں انسان اور جنوں جو ہے دونوں کا ذکر ایک ساتھ کیا ہے۔ بہرحال یہ بعد میں تمہید میں بتاؤں گا، تو پہلے یہ تلاوت اس کی کروں گا، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان یسألہ من فی السماوات والأرض کل یوم هو فی شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنة الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ، سادہ ترجمہ۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اس کو قوت گوئی بیان جو ہے اس کو سکھایا۔ سورج اور چاند حساب سے ہیں، سبزے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ ہو اور انصاف کے ساتھ تول قائم ہو اور وزن نہ گھٹاؤ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بوس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو بنایا بجھتی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے شعلہ سے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ دونوں مشرق کا رب اور دونوں مغرب کا رب، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں ایک روک کہ دوسرے پر بڑھ نہ
نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی جیسے پہاڑ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اسی کے منگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا کسد فرماتے ہیں، ان دونوں باری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ رنگی ہوئی کھال، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر ایک میوہ 2 قسم کا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر کنادیز کا ہے، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی نے نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے چھلکتے ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی، اور تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منکش خوبصورت چاندنیوں پر، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا نہایت
عظمت اور بزرگی والا رب تمہارا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ رحمان مکیہ ہے۔ بعض کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ مدنی ہے، مگر زیادہ جو مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ مکیہ ہے۔ اس کی 78 آیات ہیں اور 3 رکوع، اور قرآن مجید کے تسلسل میں یہ 55 نمبر پہ ہے۔ تو سورہ کا نام جو ہے وہ پہلے ہی لفظ سے لیا گیا ہے، اور یہ سورہ اور سورۃ واقعہ دونوں کے مضامین میں مشابہت ہے، مناسبت ہے، اس لیے ان کو پیئرز یا جوٹے کہہ سکتے ہیں، اور دونوں کو اکٹھا پڑھیں تو مضمون زیادہ جو ہے وہ واضح ہوگا اور مکمل ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ بتاؤں، میں اپنا ایک ذاتی جو میری تحقیق کہہ لیں، الحمدللہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اور جنوں سے شکایت اللہ تعالیٰ کرتا ہے بار بار کہ میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، شکریہ نہیں ادا کرتے۔ تو میں قرآن مجید شروع سے آپ پڑھیں تو کوئی 20 آیات ہیں، درجنوں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان شکر نہیں ادا کرتا میری نعمتوں کا۔ بعض جگہ ہے کہ بہت کم جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، بعض جگہ ہے کہ بہت ناشکرہ ہے، مختلف بہت زیادہ ایسی میں نے نوٹ کی ہوئی ہے، قریباً ساری قرآن میں آتی ہیں جو آیات جب میں پڑھتا تھا تو نوٹ کرتا جاتا تھا کتنی آیات کہاں ہے یہ۔ تو سورہ رحمان میں 31 دفعہ یہ جو ہے نا اس کا آتا ہے کہ یہاں تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ناشکر ہی نہیں ہے، یہ تو مانتا ہی نہیں ہے، تسلیم ہی نہیں کرتا میری نعمتوں کو۔ تو مجھے کافی اس پہ میں نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اور بار یہ کیوں کہتا ہے یہ انسان کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ذہن میں ڈالا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جواب مانگتا ہے انسان سے، جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو اس سے جواب مانگتا ہے کہ تم خود اپنا بتاؤ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو کہ نہیں۔ تو ذاتی طور پہ تو یہ پھر میرے ذہن میں آیا کہ یہ اس کا بہترین شکریہ ادا کرنے کا کچھ منفرد بھی مجھے لگا، کیونکہ پہلے میں نے کہیں پڑھا نہیں، سنا نہیں ہے، اور مفتی صاحبان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کوئی مجھے بتایا نہیں کہ کہیں اور اس کا کہیں ذکر ہے۔ وہ یہ میں نے خیال کیا کہ شکریہ ادا کرنے کا بہترین اور بہت اچھا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ قرآن مجید میں یہ آیت آتی ہے ایسی نہ شکریہ ادا کرنے کی یا شکر سے متعلق، تو وہاں رک جانا چاہیے انسان کو، جو بھی پڑھ رہا ہے تو کہے نہیں یا اللہ میں تو تیرا شکر ادا کرتا ہوں، نہ شکری جو پہلے ہوئی اس کی میں معافی مانگتا ہوں، اور مجھے آئندہ توفیق دو شکر ادا کرنے کی، اور قلب سے، دل سے، زبان سے بھی اور دل سے گہرائی سے فوکس کر کے یہ کرے۔ اور پھر اس کا عملی جو ہے شکر وہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، وسائل دیے ہیں آپ کو، جو بھی ہے اس کو شیئر کریں، اس کو بانٹیں دوسروں میں جن کے پاس وہ نہیں ہے، صدقات میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، یا جس طرح بھی جو بھی نعمتیں ہیں شکر ادا کرو۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں شکر ادا کرو، گھر میں آتے ہیں شکر ادا کرو، آپ ٹھنڈی ہوا اے سی سے لیتے ہیں، یقین جانے یہ بہت لوگوں کو میسر نہیں ہے یہ چیز۔ ٹھنڈا پانی جو ہے اس کی قدر اس وقت کے عربوں سے پوچھو، کیونکہ میں تو وہاں رہا ہوں نا، تو بہت عرب ملکوں میں ہی زندگی زیادہ گزاری ہے۔ تو یہ ٹھنڈے پانی جب گرمیوں کا موسم ہو تو کہیں باہر آپ نکلے ہوئے ہیں تو کوئی آپ کو وہ تاسا کہتے ہیں، تاسا ٹھنڈے پانی کا یا لسی کا خاص طور پہ وہ ضیافت کرتے تھے وہاں، جب بھی کہیں باہر میرا ڈیوٹی زیادہ میری باہر ہوتی تھی۔ تو ایسے انسان میں ایسے آتا ہے کہ نئی جان پڑ گئی، یہ ٹھنڈا پانی ہے یا ٹھنڈی لسی یا کوئی چیز ایسی، تو اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی ہو، کوئی بھی نعمت ہو، یعنی آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ کریں شروع میں آخر میں، ہاتھ اٹھا کے اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کیوں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے اس میں۔ اور پھر میں نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے جواب مانگتا ہے، اور میرے ذہن میں آیا کہ اس کا بہترین جو طریقہ مجھے یہ لگا کہ یہ سورہ رحمان جو ہے وہ پڑھے،
اور 31 دفعہ جہاں یہ آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رک جائیں 1-2 منٹ کے لیے اور یہ کہیں کہ یا اللہ میں نہ شکرہ نہیں ہوں، میں شکر ادا کرتا ہوں، نہ شکری جو ہوئی پہلے اس کی معافی دو اور مجھے توفیق دو آئندہ، اور دل سے۔ اور پھر میں نے جیسے کہا کہ عملی، تو پھر باقی چیز صدقات دینے ساتھ کوئی بھی دعا ہے اس کی مقبولیت کے لیے، صدقات ہیں، نوافل ہیں، وہ ساتھ ہے اس کے، وہ یہ نہیں کہ اس کا یہ سبسٹیچیوٹ نہیں ہے۔ تو نوافل پڑھیں شکر کے لیے، صدقات دیں شکر کے لیے، آپ نے جو بھی آپ کی نعمتیں ہیں وہ دوسروں کے ساتھ بانٹیں، تو یہ سارا مکمل یہ پیکج سا سمجھے شکر ادا کرنے کا۔ تو بہرحال یہ میرے خیال یہ قریباً 2-2.5 سال پہلے یہ میرے ذہن میں یہ آیا خیال، میں نے کچھ سے شیئر کیا اپنے دوستوں کو، واٹس ایپ میسیجز کر دیے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس وقت تو مجھے یہی تھا، شاید یہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، مگر کوئی 3-4 مہینے پہلے جب میں سورہ رحمان کی تفسیر لکھ رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا تفسیر اب یہ ابن کثیر کی، تو یہ اس میں مجھے یہ میں کوئی ڈھونڈ نہیں رہا تھا، مگر اتفاق سے وہاں ایسی چیز ملی کہ جس سے میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کہ جو ذہن میں میرے بات آئی وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کر رہے تھے ایک دفعہ یہی سورہ رحمان کی پوری شروع سے آخر تک، تو صحابہ بیٹھے تھے، تو جب تلاوت ختم ہوئی تو یہ مسند احمد میں بھی اس کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو تلاوت ختم ہونے پر نبی پاک نے صحابہ کو فرمایا، دیکھیں آپ نے سن لی جو میں نے پڑھا، مگر آپ سے اچھے وہ ہیں جو جن بیٹھے ہوئے تھے یہاں، وہ بھی سن رہے تھے، مگر جہاں بھی یہ آتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اسی پہ وہ جواب دیتے تھے، اور جواب ان کا تھا یہ لا بشیء من نعمتک ربنا تکذب فلک الحمد، کہ اے اللہ ہم تمہاری نعمتوں کے شکر گزار ہیں اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تو وہ جواب دیتے تھے فرشتے، جتنی 31 دفعہ، تو 31 دفعہ فرشتوں نے جواب دیا اس کا۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھیں میرے ذہن میں ایک چیز آئی اور میں نے یہ کہا کہ ایسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور مجھے اس کی کیسے کنفرمیشن، تصدیق جس کو میں ڈھونڈ بھی نہیں رہا تھا، تو بس وہ پڑھتے پڑھتے یہ چیز نوٹ کی کہ یہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی میری تسلی ہوئی، کیونکہ اس وقت میں نے کسی مفتی صاحب سے بھی بات کی کہ ایسے ذہن میں آیا، تو کہنا نہیں ایسے نہیں ہے، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی میری بات۔ تو بہرحال یہ جو ہے صورت بڑی منفرد ہے، اس کا انداز بیان بھی سورہ رحمان کا، رحمان سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کا سمندر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اس میں بہت زیادہ رحمت ہے اس میں، اور بشارتیں اور نعمتیں اور سارا پھلوں کا اور جنتوں کا، پر ایک جنت نہیں 2-4 جنتوں کا ذکر ہے اس میں، تو اس میں بڑی بشارتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلتی ہیں۔ اور یہ منفرد اور بھی ہے کہ یہ انسان اور جنوں دونوں کو مخاطب ساتھ مخاطب کیا ہے، ایسے اور کسی جگہ قرآن میں نہیں ہے کہ ساتھ مخاطب، جنوں کا ذکر تو ہے الگ سے، انسانوں کا ذکر ہے الگ سے، مگر ساتھ جنوں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، یہ منفرد ہے یہ صورت اس لحاظ سے بھی۔ اور جنتوں کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شکوہ 31 دفعہ کہ تم مانتے ہی نہیں ہیں، نعمتوں کا ذکر بھی کیا، ایک نعمت کا، نعمت اعلیٰ کا مطلب جو ہے اعلیٰ صرف نعمت نہیں ہے، اس کا مطلب نعمت بھی ہے، اس کا مطلب احسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عجائبات، اس کی مخلوق جو ہے بہت ہی قدرت والی، اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتا ہے سورج ہیں، چاند ہے، ستارے ہیں، انسان کی تخلیق ہے، اور انسان اور چیزوں کی تخلیق جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی جو بہت عجائبات ہیں ان کی، اور انسان اور جنوں کی تخلیق کیسے ہوئی ان کا ذکر ہے، پھر انسان کے لیے کیا کیا چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اور انسان کی سروائیول کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی، آسمان سے پیدا کی، اور بارش اور زراعت اور فصلیں کیسے اور درخت، اور یہ سب سورہ واقعہ میں زیادہ پھر اس کی آگے تفصیل آتی ہے۔ یہ دونوں کو اس لیے کہا، دونوں کو ملا کے پڑھنے بہت مکمل ہوتا ہے مضمون۔
تو یہ سارا آخر تک پھر یہ ہے، پھر یہ بھی ہے کہ آخر میں کہ انجام اچھے، جو انسان اچھے کام کریں گے یا جن، تو ان کا کیا انعامات ہے، اور جو انسان اور جن جو ہے یہ بھی مخلوق، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے، اچھائی کا برائی کا. تو یہ خاص طور پہ اس میں یہ بڑی وضاحت اس صورت میں ہوتی ہے کہ یہ دونوں کا پھر سوال ہوگا، جزا سزا. یہ موت ان کو بھی آئے گی قیامت میں، تو انسانوں کو بھی آئے گی، اور دونوں کا حساب ہوگا. اور وہ بھی جو ہے نا جنت اور دوزخ، ان کے لیے بھی ایسے مقرر کی جائے گی. تو ان کا ذکر ہے آخر تک. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور صاف ہیں ان کا بھی ذکر ہے اس میں. اور اللہ تعالیٰ کی جو عجائبات ہیں، تخلیق جو خاص اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور صنائی جو عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ان کا ذکر ہے. تو اب میں کچھ حد تک بتا دیا، مگر اب جو میں نے لکھی یہ زیادہ تر یہ اس کا جیسے مجھے یاد ہے یہ لکھی ہوئی بھی کوئی 3-4 مہینے ہو گئے، 5 مہینے شاید. تو پہلے تو میں نے وہ بتا دیا آپ کو کہ مسند احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے اصحاب میں جمع ایک روز تشریف فرما رہے تھے کہ سورہ رحمان کی اول سے آخر تک نبی پاک نے تلاوت کی. صحابہ کرام چپ چاپ سنتے رہے. آپ نے فرمایا تم سے تو جنات ہی جواب دینے میں اچھے رہے. میں نے جب ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو میں جب کبھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو کہتے لا شیء من نعمتک ربنا تکذب فلک الحمد. اچھا، میں نے پہلے یہ ذکر کچھ اپنے بیانات میں کیا تھا، بلکہ بہت پہلے تو واٹس ایپ پہ 1.5-2 سال پہلے اپنے دوستوں کو بھیجا جائے اس چیز کے ایسے شکر ادا کریں سورۃ رحمان پڑھ کے. پھر میں نے کچھ اپنے بیان، مجھے یہ ایک یاد ہے سورۃ تکاثر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی نا شکر ہے جہاں جہاں ہے. تو میرا خیال شاید 2-3 صورتوں میں نے یہ بیان کیا ہے جو اپنے بیان. آج اب تو ہے سورۃ رحمان میں تو میرا وہ لازمی بیان کرنا تھا، تو پہلے بیان کیا. مجھ سے تھوڑی یہ ہوئی کہ میں نے جنات کی جگہ میں نے فرشتے کہہ دیا. شاید ایک بیان میں کہا یہ بات کچھ اور میں بھی، تو فرشتے نہیں وہ جنات. مگر بہر المفہوم وہی رہتا ہے کہ شکر ادا ہمارے لیے کہ کیسے کرنا ہے، وہ جن ہوں فرشتے ہوں، مگر بہر جنات کا ذکر ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. یہ وہ جنات نے یہ جواب دیا. تو اس کے شان نزول ہے، مفسرین کا زیادہ خیال ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی سالوں میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی، مگر کچھ کا یہ بھی ہے کہ نہیں مدنی ہے. مگر بہرحال اس میں کیونکہ مضمون میں ایسے جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ زیادہ مفسرین مضمون سے ہی اخذ کرتے ہیں کہ مضمون جو ہے وہ کن کو ایڈریس کر رہا ہے، اس وقت کے حالات کیا تھے، اور اس کے مطابق ان کا زیادہ کا خیال یہی ہے کہ یہ ابتدائی دور مکی جو ہے وہ صورت ہے. اس صورت میں توحید کا بیان ہے، قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات انسان اور جنات سے خطاب، نعمتوں کا گن کر اللہ تعالیٰ نے شمار کیا اور انسان سے شکوہ کیا کہ نہ شکرہ ہے، مانتا نہیں میری نعمتوں کو. سزا جزا، 2 جنتوں کا ذکر، جنت اور دوزخ کے احوال، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بزرگی کا بیان اور بے حد اہم موضوع ہیں. پھر اس سورہ کی تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص رائم ہے، ردم ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. پھر اس سورہ کی تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے کہا کہ رائم ہے، اور اس کی قرأت سننے میں بھی انسان پر رقت طاری ہوتی ہے. جن کو سمجھ نہیں بھی آتی تو ان کو بھی ان کے سامنے بھی یہ اثر کرتی ہے یہ اس کا جو ہے نا سننا اور پڑھنا. تو بہرحال میں پہلے تفسیر سے یہ کہوں گا کہ سب سے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بھیج چکا ہوں میسیجز اور بیان میں کہ سورہ رحمان پڑھ کے آپ ہی کو لازمی یہ دیکھیں. تھوڑا وقت تو لگتا ہے
31 دفعہ روک کے تو شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، زبان سے، دل سے، اور بعد میں جیسے میں نے کہا کہ عملی طور پہ شیئر کریں، باقی اسے بانٹیں۔ تو یہ کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کو کتنا اس سے اجر تو بہت ملے گا، اور سکون بھی آپ کو بہت ملے گا اس سے۔ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ایسے اس کو پڑھیں، اور جیسے میں نے کہا یہ اس کا ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، اور پھر شاید آپ ہر ہفتے میں ایک دفعہ کریں گے یا مہینے میں ایک دفعہ۔ اچھا، تفسیر 1 سے 13 آیات جو ہے اس کی ایسے، یہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی ساتھ انسان اور جنوں سے مخاطب ہو کر اپنی رحمتوں اور اپنی بے پناہ نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی تکرار کے ساتھ اس سورہ میں 31 بار شکوہ کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں یا بہت زیادہ تر نقصان۔ یہاں زیادہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ شکر ادا کرنے والا بھی اللہ کے بڑے ولی نیک بندے ہوتے ہیں، مگر شکر پورا ادا ہو نہیں سکتا کسی سے بھی، کوئی بھی ہے، بجائے اس کے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی یہ آیت پڑھیں یا سنیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ ہی رک کر دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا جواب دیں، جیسے میں نے کہا 31 دفعہ کہ اے میرے رب، میں تیری سب نعمتوں کو، اور یہ الفاظ کہیں اونچی آواز سے ساتھ، کہ جب یہ آپ پڑھیں اور یہ کہیں کہ اے میرے رب، میں یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بولیں آپ، اے میرے رب، میں تیری سب نعمتوں کو تسلیم کرتا ہوں اور ان سب کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ یہ ہم 31 دفعہ ہی دہرائیں اور دل کی گہرائی کے ساتھ نہ صرف شکر ادا کریں بلکہ ان آیتوں سے پہلے جو بھی بیان ہو رہا ہے اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا بھی عہد کریں۔ یہ جہاں جہاں آیت آتی ہے ہر دفعہ نعمتیں، یہ پھل اور یہ نعمتیں نہیں ہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اس کی خلاقی کا بیان ہے، اس کی تعریف کا بیان ہے، تو جیسے وہ ہے وہی ذہن میں لائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو تعریف ہی نہیں میری کرتے، اس کا مطلب یہ ہے جہاں زمین آسمان بنانے کا ذکر خلاقی کا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے یہ کچھ کیا، وہ ذہن میں لائیں کہ یہ ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر نہیں کرتے، آپ کے لیے زمین بنائی، آسمان، بارش، بادل اور آسانیاں پیدا کی تو آپ شکر، تو وہ فوکس کریں اس میں جو پہلے ذکر ہو رہا ہے جس چیز کا، اور وہ جو ہے نا اس حساب سے شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تسلیم کرنے اور شکر ادا کرنے کا ایک بہترین اور منفرد بھی طریقہ ہے کہ میں نے نہیں پڑھا کہیں اور ایسے بیان کیا ہو سکتا ہوگا مجھے نہیں بات ہو۔ میں نے کوشش بھی کی مفتی صاحبان سے، جب میرے ذہن میں 2-2.5 سال پہلے آیا کہ کہیں یہ ذکر ہے کسی، تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی ناشکریاں معاف فرمائے، آمین۔ یہ یہاں تک بول لیں آپ، یہ جو اب آمین تک جو ہے یہ 31 دفعہ، تھوڑا ٹائم لگے گا مگر بہرحال آپ بڑے مطمئن ہوں گے۔ یہ سورہ کا شروع اللہ تعالیٰ کے عظیم نام و صفت الرحمن سے شروع ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے دوسرا مبارک نام ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اور ان کی معرفت ہم تک اس کو پہنچایا تاکہ ہم اسے پڑھیں، اسے سمجھیں اور غور کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کی کتنی عظمت ہے، دیکھیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے ان کو علم دیا، سکھایا، تو پھر ہمیں انہوں نے سکھایا، اس لیے کہ اسے پڑھیں قرآن کو۔ یہ پھر میں کہوں گا کہ اس کو مستقل پڑھنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ یا کافی زیادہ جہاں جب بھی ہو، اور پڑھیں اور سمجھیں، غور کریں اور پھر اس پہ عمل کریں، اور اس سے نصیحت و ہدایت حاصل کریں۔ پھر فرمایا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ بولنا سکھانے میں سننا، دیکھنا، عقل، فہم عطا کرنے کی صلاحیتیں بھی شامل ہیں، کیونکہ بول تو نہیں سکتا جب تک انسان میں عقل نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، جو پڑھ نہیں سکا، یا کان، یہ سب چیزیں معاونت کرتی ہیں انسان کی قوت گویائی میں یا بولنے میں۔ تو یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ صرف یہاں صرف بولنے کی بات نہیں ہے، تمام صلاحیتیں جو ہیں انسان کی
یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ غور کرو کہ سورج چاند ایک نظام اور حساب کے مطابق گردش کر رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا اور کسی کے حکم سے نہ ہو رہا ہو؟ یہ لمبے درخت، بے تنے دار درخت اسی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جیسا کہ اور جگہ بھی فرمایا، یہ سورہ الحج کی 18 آیت میں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان، زمین، تمام مخلوقات اور سورج، چاند، ستارے، درخت، چوپائے، جانور اور اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس نے میزان رکھی۔ میزان یعنی عدل، میزان کا عدل بھی ہے، ترازو بھی ہے، وہ بھی ہے کہ دھوکہ نہ دو، پورا تولو، اور اس کا مطلب ہے کہ انصاف سے کام کرو، جو ہے نا بددیانتی نہ ہو، اور کسی کے ساتھ بھی لین دین ہو تو اس میں آپ خیال رکھیں۔ یعنی ان تمام میں ایک تو وزن کی بات ہے جس کے بیلنس جو ہے نا وہ قائم رکھو، ہر ایک چیز میں بیلنس کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جس کے ماتحت اللہ کا سارا نظام بخوبی کسی نقص یا خرابی کے بغیر چل رہا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا، یہ الحدید کی 25 آیت جو ہے، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ اور ترازو کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ عمل پر قائم ہو جائیں، عدل پر قائم ہو جائیں۔ یہاں بھی اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ تم ترازو میں کمی بیشی نہ کرو۔ ترازو میں کمی بیشی یعنی کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی بھی طرح سے ہو، آپ جو ہے عدل سے کام لیں، اور جو ہے نا کسی سے ناانصافی نہ کرو۔ جب وزن کرو یعنی دوسروں سے معاملات عدل و انصاف سے کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ ایسا ہی بیان اور جگہ ہے بنی اسرائیل 35 آیت میں۔ انصاف کے ساتھ کھرے پن سے تول لیا کرو۔ آسمان کو تو اس نے بلند و بالا کیا اور زمین اس سے نیچی اور پست کر کے رکھی، اور اس میں سے مضبوط پہاڑ مثل میخ کے گاڑ دیے تاکہ وہ ہلے جلے نہیں، اور اس پر جو مخلوق بستی ہے وہ با آرام رہے۔ اور پھر زمین کی مخلوق پر غور کرو جو اس نے انسان کے استعمال اور کھانے کے لیے پیدا کی، جس میں مختلف میوے ہیں، پھل فروٹ، خاصتاً کھجور کے درخت، اور تمہاری خوراک کی ضروریات ہیں۔ اناج پیدا کیے، مویشیوں کے لیے بھوس پیدا کی، ان سب کو جو ہے خوش ذائقے اور خوشبودار بنایا۔ اصف جو لفظ آتا ہے اس کے معنی پتوں کے یا بھوس کے ہیں، جو اناج کے دانے کے باہر ہوتے ہیں، اور جو اندر دانے ہوں انہیں ریحان کہتے ہیں۔ ریحان سے مراد خوشبودار کھیتی یا پھول یا دانے وغیرہ ہے۔ پھر فرمایا، اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد تفسیر 14 سے 25 آیت فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کی پیدائش بجنے والی ٹھیکری جیسے مٹی سے ہوئی ہے، اور جنات کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی ہے۔ یہ بجھی ہوئی مٹی جب ٹھیکری کی طرح بن جائے تو یہ اس سے ہوئی ہے، اور جنات کی شعلے سے یا آگ کی لپٹ سے پیدائش ہوئی۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جنات نار سے، آگ کی لپٹ سے، اور انسان بجنے والی مٹی جو ہے یعنی ہارڈ جب مٹی ہو جائے، سخت ٹھیکری کی طرح بن جائے، اس سے پیدا کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ جھٹلانے کا کہہ رہا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے 2 مشرقوں کا اور 2 مغربوں کا۔ 2 سے مراد سورج نکلنے اور ڈوبنے کی 2 جگہ مختلف جگہ ہیں کہ وہاں سے سورج چڑھتا اور غروب ہوتا ہے، اور موسم کے لحاظ سے بھی یہ جگہ بدلتی رہتی ہے۔ دوسرے ہیمیسفیئر، سدرن اور ناردرن ہیمیسفیئر جو ہے، ان میں ایک میں غروب ہو رہا ہے، ایک میں جو ہے نا طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی پھر 2 مشرقیں 2 مغرب اس لحاظ سے بھی ہے۔ اس کی مختلف جو ہے نا وہ خیال اور مختلف طرح سے اس کو بتایا گیا ہے مفسرین نے۔
یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں بھی دیکھ کر تجھے یقین نہیں آیا کہ ایسا صرف ان دونوں کا خالق ہی کر سکتا ہے، یعنی انسان اور جنوں کا خالق جس نے بنایا، یہ سب جو کچھ ہے باتیں یہ اور کون کر سکتا ہے سوائے ان دونوں کو پیدا کرنے والا جو ہے اللہ، جس کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اس کی قدرت کا نظارہ دیکھو کہ دو سمندر برابر ساتھ چل رہے ہیں، ایک کا پانی کھاری ہے، دوسرے کا میٹھا، نہ اس کا پانی اس سے مل کر کھاری بناتا ہے، نہ اس کا میٹھا پانی اس سے مل کر میٹھا کر سکتا ہے، دونوں اپنی رفتار سے چل رہے ہیں، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، نہ یہ اس میں مل سکے نہ وہ اس میں مل سکے، یہ اپنی حد میں ہے اور وہ اپنی حد میں، اور قدرتی فاصلہ انہیں الگ کیے ہوئے ہے، حالانکہ دونوں پانی ملے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی فرمایا سورہ فرقان 53 آیت میں۔ پھر فرمایا کہ تم کس کس نعمت کے منکر بنو گے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں وہ بڑے بڑے بادبانوں والے جہاز جو پہاڑ کی طرح بڑے ہیں، مگر سمندر میں ہزاروں من مال اور سینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی قدرت اور عالی شان نعمت نہیں ہے؟ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر تفسیر 26 سے 30 آیت۔ اس سے پہلی والی آیات میں فرمایا کہ انسان اور دوسری مخلوق کو وہ پیدا کرنے والا ہے، اور یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن یعنی روز قیامت کو روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اس طرح تمام آسمان جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اس طرح تمام آسمان والے موت کا مزہ چکھیں گے، آسمان اور زمین والے تو سب موت کا مزہ چکھیں گے، سوائے ذات خدا باری تعالیٰ کے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، جو موت سے پاک ہے، وہ کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلال والا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت سے منکر ہوگے؟ پھر فرمایا کہ سب آسمان و زمین والے اس کے محتاج ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، سب کے سب سائل اور فقیر ہیں۔ اس کی شان ہے کہ وہ ہر روز مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے، وہ ہر دن نئی شان میں ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا، حضور وہ شان کیا ہے؟ فرمایا گناہوں کا بخشنا، دکھ درد کو دور کرنا، لوگوں کو ترقی دینا اور تنزلی پر لانا۔ ابن ابی حاتم میں اور ابن عساکر میں بھی اس کے ہم معنی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا پس اپنے رب کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اس کے بعد آیات 31 سے 36 جو ہے وہ ایسے ہے۔ یہاں فارغ ہونے کے معنی یہ نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مصروفیات کی وجہ سے یعنی تمہاری یعنی گناہ گاروں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک ڈانٹ اور سخت ناراضی کا اظہار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متعین وقت آنے پر تمہارا حساب لے گا اور وہ پوری طرح تمہارا حساب لینے کی طرف متوجہ ہوگا۔ محاورتاً عرب کے مطابق یہ کلام کیا گیا ہے جیسے غصہ میں کوئی کسی سے کہتا ہے کہ اچھا فرصت میں تم سے نمٹ لوں گا، تو یہ معنی نہیں کہ اس وقت مشغول ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک خاص وقت میں تم سے نمٹ لوں گا۔ ثقلین سے مراد انسان اور جن ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو؟ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کے حکم اور اس کی مقرر کردہ تقدیر سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے، بلکہ وہ تم سب کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جہاں جاؤ گے اس کی سلطنت ہے۔ حقیقتاً یہ واقعہ ہو کر رہے گا، میدان حشر میں کہ مخلوقات کو ہر طرف سے فرشتے احاطہ کیے ہوں گے، کوئی شخص بغیر اللہ کے حکم سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا۔ آج تو سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اور جگہ ہے سورہ یونس 27 آیت میں، یعنی گمراہ لوگوں کو ان کی برائیوں کے مانند سزا ملے گی، ان پر ذلت
سوار ہوگی اور ان کی پکڑ سے پناہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جہنمی گروہ ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شواظ سے مراد وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو، اور نخاس سے مراد محض دھواں ہے جس میں شعلہ نہ ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نخاس سے مراد پیتل ہے جو پگھلایا جائے گا۔ جو میدان حشر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اور جہنم کے داروغے اس پر آگ برسا کر دھواں چھوڑ کر تمہارے سر پر پگھلتا پیتل ڈال دیں گے کہ تمہیں واپس لوٹ نہ پڑے، پس تم رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب 37 سے 45 جو ہے اس کی آیات اس کی تفسیر۔ پہلی آیات میں یوم محشر اور یوم حساب کا بیان کے بعد یہاں فرمایا کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا، اس کا رنگ تبدیل ہو کر لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، جیسے کہ اور جگہ فرمایا سورہ الحاقہ کی 16 آیت، سورہ فرقان کی 25 آیت، سورہ انشقاق کی 1 آیت۔ تو ان میں فرمایا کہ جس طرح چاندی پگھلائی جاتی ہے یہی حالت آسمان کی ہو جائے گی، رنگ پر رنگ بدلے گا، کیونکہ قیامت کی ہولناکی اس پر ظاہر ہوگی۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اے آدمیوں اور جنوں، تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس دن کسی مجرم سے اس کا جرم نہ پوچھا جائے گا، بلکہ یہ ان کے چہروں پر ان کے گناہ گار ہونے کے آثار ہوں گے، جیسے کہ اور جگہ ہے سورہ مرسلات کی 35 آیت۔ یہ وہ دن ہے کہ بات نہ کریں گے، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر معذرت کریں۔ اور بھی جگہ ہے سورہ نحل کی 97 آیت میں، تیرے رب کی قسم ہم سب سے سوال کریں گے اور ان کے کل کاموں کی پرستش کریں گے، ان کے ہاتھ پاؤں اور اعضاء جسم ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا کہ پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گناہ گاروں اپنے چہروں اور خاص علامات سے ہی پہچانے جائیں گے۔ گناہ گار جو ہیں وہ اپنے خاص علامات جو ان کے چہروں پہ ہوں گی ان سے پہچانے جائیں گے۔ ان کو ان کی پیشانیوں اور قدموں سے، یہ جو گناہ گار ہیں ان کو پیشانی اور قدموں سے پکڑا جائے گا، یعنی پاؤں باندھ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ جہنم ہے جس کو وہ جھٹلاتے تھے، جیسا کہ اور جگہ فرمایا سورہ المومن کی 21 آیت اور 72 آیت میں۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدکار شخص کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گرم پانی میں غوطہ دیا جائے گا، وہ جہنم میں کھولتا پانی پئیں گے۔ الغاشیہ کی سورہ الغاشیہ کی آیت 5، الاحزاب کی آیت 53 میں بھی ایسا ہی کہا گیا۔ پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد تفسیر 46 سے 53 آیت۔ یہاں پر اس شخص کو بشارت دی جا رہی ہے جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کی خواہشوں سے بچتا رہا اور سرکشی نہ کی اور آخرت کی فکر کرتا رہا اور فرائض بجا لاتا رہا۔ یہ ہے وہ جو جنتی اور مقربین اور جو دائیں ہاتھ والے، تو وہ ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، خوف کرتے رہے، اس کے احکام کو مانتے رہے اور آخرت کی ان کو ہر وقت فکر رہی کہ حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کا سارا سامان چاندی کا ہوگا، 2 جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کا سارا سامان سونے کا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تم رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہوں گے اور ان میں سایہ دار ٹہنیاں ہوں گی جن کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ان ٹہنیوں اور شاخوں کے بیچ میں 2 چشمے یا نہریں ہوں گی اور وہاں بکثرت عمدہ میوے اور پھل ہوں گے جو کہ 2 قسم کے جوڑوں میں ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ روایات میں ان 2 نہروں کے نام تسنیم اور سلسبیل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب بھی تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر تفسیر آیات 54 سے 61۔
اس سے پہلے کی آیات کے تسلسل میں جنتیوں کو جو مزید نعمتیں ملیں گی ان کی بشارت اور تفصیل دی گئی ہے۔ جنتی بے فکر تکیے لگائے ہوئے فرشوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ یہ تکیے انتہائی خوبصورت و آرام دہ ہوں گے۔ ان کے استر خالص دبیز ریشم کے ہوں گے۔ ان دونوں جنتوں کے پھل میوے بالکل قریب ہوں گے، اور جب چاہیں گے جس حال میں چاہیں گے یعنی بیٹھے یا لیٹے اتار کر کھا سکتے ہیں، جیسا اور جگہ ہے سورہ الحاقہ کی آیت 23 اور سورہ دہر کی آیت 12 میں ہے۔ یعنی بے حد قریب میوے ہیں، لینے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہوں گی۔ بس تم اپنے رب کی نعمتوں اور قدرتوں اور صفات اور کمالات کے انکار سے باز رہو۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں اور حوریں ہوں گی جو پاک دامن شرمیلی نیچی نگاہیں والی ہوں گی، اپنے خاوند کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں گی۔ یہ حوریں کنواری نوجوان ہوں گی، اور ان جنتیوں سے پہلے انہیں کسی جن انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ پس اپنے رب کی کس کس نعمت قدرت کا انکار کرو گے؟ پھر ان حوروں کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ حسن و جمال میں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان سے یہاں مراد لولو کی طرح سفید اور یاقوت کی طرح صاف اور شفاف۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوگا، یقیناً نیکی اور اللہ کے احسان سے ہی دیا جائے گا، جیسا کہ اور جگہ فرمایا سورہ یونس 62 آیت۔ یعنی جنت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا نیکوکاروں اور ڈرنے والوں کے لیے بڑا احسان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے، صرف اعمال ہی نہیں، اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائیں گے جنت میں۔ کوئی شخص جو ہے کہے کہ میں اپنے اعمال سے چلا جاؤں تو نہیں، ایسے نہیں، انسان سے اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہی نہیں شکر ادا کر سکتا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ یعنی ایسے جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ گناہ کے حساب میں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہر انسان کتنا بھی وہ نیک وکار ہو کچھ بھی ہو، مگر آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ اور یہی ہے کہ جن کا حساب پھر نہیں ہوگا، جن کا مفصل حساب ہوا، اور جگہوں پہ آیا ہے جس کا مفصل حساب ہوا وہ پھنس جائیں گے، وہ بہت مشکل میں ہو جائیں گے۔ تو یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مفصل حساب ہمارا نہ کرنا۔ تو یہ جو ہے، اور اس کا نیکوکاروں اور ڈرنے والوں کے لیے بڑا احسان ہے۔ پس تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے بعد تفسیر آیات 61 سے 78، یہ آخری جو آیات ہیں۔ فرمایا کہ جن دو جنتوں کا بیان اس سے پہلے کی آیات میں ہوا ہے، ان کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں۔ ان 2 جنتوں کے احوال اور نعمتوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ بس تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ پہلی 2 جنتوں، ان 2 جنتوں کا جائزہ لینے سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ 2 جنتیں پہلی بیان کی ہوئی جنتوں سے کم درجہ کی ہیں۔ وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ 2 جنتیں سونے کی ہیں اور 2 جو ہے وہ چاندی کا سامان یا چاندی کی چیزیں ہوں گی اس میں۔ اگر دونوں جنتوں کی نعمتیں یعنی فرش، تکیے، میوے، پھل، دریا، چشمے، حوروں کی تعریف کے الفاظ وغیرہ کا موازنہ بھی کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ 2 جنتیں اعلیٰ درجے کی ہیں جو مقربین، جس کا جیسے سورہ واقعہ میں کہ مقربین ہوں گے، 3 گروہ میں انسان تقسیم ہو جائیں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں، تو ایک جو ہے وہ سابقین یا جو سبقت لینے والے ہوں گے جو مقربین ہوں گے، تو ان کا یہ ذکر ہے کہ مقربین کے لیے وہ جنتیں ہوں گی جو خاص جو سونے کی بتائی جا رہی ہیں چیزیں ہوں گی، جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ اور یہ 2 جنتیں اصحاب یمین کے لیے ہوں گی جو دوسری 2 جنتیں ہیں۔ یہ درجہ فضیلت میں پہلی 2 سے کم درجہ ہے۔
واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہ جتنے واقعات ہیں، جتنا معلوم ہمیں قرآن پاک میں حضور پاک نے بتایا، اس سے زیادہ ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اس پہ بہت زیادہ آدمی کو میخنی نکالنی چاہیے اور زیادہ قریدنا نہیں چاہیے، اور یعنی اس کو بس ایسے ہی سمجھ لینا چاہیے جتنا بیان کیا، کہ بہت نعمتیں ہوں گی، بہت بے حساب نعمتیں ہوں گی جنتوں کے لیے، جو مقربین کے لیے اس سے زیادہ ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی، اور پھر آگے زیادہ بہت زیادہ، کیونکہ یہ اس چیز کی ہمارا علم وہاں تک ہے ہی نہیں، نہ ہمیں بتایا گیا۔ ہمارا علم جو ہے، ہماری معلومات موت تک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جتنا بتایا بس اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے بس۔ تو اور یہ دونوں جنتوں کا جو ذکر ہو گیا، یہ دونوں جنتیں انتہائی غنی ہوں گی، پس تم رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ دونوں ان میں دو پرجوش چشمے ہوں گے، پس تم رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ ان دونوں جنتوں میں میوے، کھجور، انار ہوں گے، پس تم کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی، پس اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ عورتیں گورے رنگ کی پورے جنتی خیموں میں ہوں گی، پس اے انسانوں اور جنوں تم رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ جنتی سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے یا لیٹے ہوں گے، پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون سی نعمت، قدرت، احسان کا انکار کرو گے۔ تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے، جو بزرگی والا اور انعام والا ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کا جلال مانا جائے، اس کی بزرگی کا پاس کیا جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے بلکہ کامل اطاعت کی جائے۔ صحیح مسلم اور سنن اربع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ یہاں ختم ہو گئی اس کی تفسیر، یہ آگے بس ایک روایت اسی سلسلے میں ہے، مگر یہ تفسیر یہاں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک روایت صرف کچھ بتانے کے لیے ہے۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم اور سنن اربع میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی دیر ہی بیٹھتے تھے کہ یہ کلمات کہہ لیں: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ڈائریکٹلی یہ جو ہے اس کا تفصیل سے نہیں ذکر، بہرحال یہ میں نے ویسے یہ لکھ دیا کہ بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب نماز کے بعد فارغ ہوں تو یہ پڑھنے چاہیے کلمات، کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور وہی عظمت والا ہے، وہی کرم والا ہے، تو یہ جو ہے وہ پڑھا جائے۔ ویسے بھی کوئی بھی صورت ہو تو اس کے بعد یہ پڑھیں تو یہ ویسے ہی اچھی چیز ہے، اس لیے اس لحاظ سے مناسبت بنتی بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا جو سنا اس پہ اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، مگر وہ ضرور آزمانا، جو میں نے کہا کہ شکر ادا کرنا، یہ سورۃ الرحمن پڑھ کے 31 دفعہ رک کے شکر ادا کرنا، اور پھر دل سے، اور پھر بعد میں عملی طور پر صدقات دیں، نفل پڑھیں، اور اپنا جو بھی نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کی، اور ہمارے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہمارا حساب جو ہے وہ آسان ہو، تو تفصیل مفصل حساب اللہ تعالیٰ نہ لے۔ اجازت چاہتا ہوں اس کے ساتھ، مع السلامہ، مبشر محمد شاہ۔